یہ آوازیں دنیا کے اندر اٹھتی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر شرک کا لنک ہے. ارے پاگل، عقل و خرد سے جنون مجنون، تم دارالعلوم کے بارے میں تمہارے اندر اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو دارالعلوم کی اس تاریخ کو زندہ کر کے دکھلاؤ. کیا ہے دارالعلوم؟ تم کیا جانو دارالعلوم کس چیز کا نام ہے؟ اگر دارالعلوم نہ ہوتا تو ملک کی آزادی کے اندر روئے پڑ جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی. آج 15 اگست 2026 ہے. دوستو، کیا دارالعلوم دیوبند کے نیچے واقعی شیولنگ موجود ہے؟ یہ دعویٰ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل کیا جا رہا ہے اور اسی دعوے کو لے کر 11 اگست 2026 کو ایک نیا ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش بھی ہوئی تھی. ہندو تنظیم ہندو رکشا دل کی جانب سے کچھ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہریدوار سے گنگا جل لے کر وہ دارالعلوم دیوبند پہنچیں گے اور مبینہ شیولنگ پر گنگا جل چڑھائیں گے. اس اعلان کے بعد دیوبند میں پولیس اور انتظامیہ الرٹ ہو گئی اور کسی بھی طرح سے ماحول خراب کرنے کی کوشش پر قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی تھی. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اب یعنی آج 15 اگست کو دارالعلوم دیوبند میں یوم آزادی کی تقریب کے دوران مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے اسی معاملے پر ایسا دو ٹوک جواب دیا ہے کہ ان کا بیان اب خاص توجہ حاصل کر رہا ہے. مولانا ارشد مدنی نے اپنے خطاب میں کہا، کچھ بے وقوف کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں شیولنگ ہے. ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو. تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھ کر دیکھو. مولانا ارشد مدنی نے صرف دعوے کو مسترد ہی نہیں کیا بلکہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور ملک کی آزادی میں اس کے کردار کی طرف بھی توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند کے علماء اور طلباء نے قربانیاں دی ہیں، بھارت کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہے اور آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا ہے. مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ادارہ صرف ایک تعلیمی مرکز نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے. اور یہاں مولانا ارشد مدنی نے ایک انتہائی سخت سوال بھی اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو دارالعلوم کی تاریخ پڑھ کر دیکھو. یعنی مولانا کا واضح پیغام یہ تھا کہ کسی بھی دعوے کو لے کر ہنگامہ کھڑا کرنے سے پہلے تاریخ کو پڑھا جائے، حقائق کو سمجھا جائے اور ملک کی آزادی میں مختلف طبقات کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے. دوسری طرف یوم آزادی کے اسی پروگرام میں مولانا ارشد مدنی نے ہندوستان کے مستقبل کے لیے ہندو مسلم اتحاد اور باہمی احترام کو بھی ضروری قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی مشترکہ جدوجہد، اتحاد اور قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے. مولانا ارشد مدنی کے مطابق آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی اتحاد، بھائی چارے اور باہمی احترام کو آگے بڑھایا جائے. انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو صرف سماجی میل جول نہیں بلکہ ایک مضبوط، پرامن اور متحد ہندوستان کی بنیاد قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند سے دیا گیا یہ پیغام خاص اہمیت رکھتا ہے. اس وقت مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہا ہے. ایک طرف دارالعلوم کے نیچے شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اسی دارالعلوم دیوبند سے یہ آواز بلند ہوئی کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو، آزادی کی مشترکہ جدوجہد کو سمجھو اور نفرت و تقسیم کے بجائے اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرو. اب سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں شیولنگ کا دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو بھڑکانے کا یہ پلان ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس پر بھی کافی غور و خوض کرنی چاہیے. اور مولانا ارشد مدنی کے آج کی اس سخت جواب کے بعد یہ معاملہ آنے والے دنوں میں کس رخ پر جاتا ہے، یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا. آپ مولانا ارشد مدنی کے اس بیان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے اور اس کو شیئر کر دیجیے. ظلم و ستم کے اس دور میں اور بلڈوزروں کے سائے میں ہم بھی آپ کو اپنی جانب سے ایک مرتبہ پھر ہمارے لاکھوں علماء کی قربانیاں اور ہمارے بھارتی مسلمانوں کی تمام ہندو مسلم اتحاد کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا اور زیادہ تر مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے
آپ سب کو ہماری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے, یہاں پر رہنے والوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ایک بار پھر یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just $14.99 rupees. انگریز کے حوالے کرتے انگریز کو وفادار بنا. اس صورتحال کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس میں ہم ان بچوں کو پڑھائیں. ان کا باپ بھی مجاہد تھا, انگریز کا دشمن تھا, ہم اس کی اولاد کو بھی انگریز کا دشمن بنائیں گے. 1857 کے 9 سال کے بعد سن 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور بالکل اسی طرح ہم نے یہ بچہ دو, ہم اس بچے کو کھانا دیں گے, پانی دیں گے, پہننے کے لیے کپڑے دیں گے, پیر میں جوتا دیں گے, اس کو پڑھائیں گے. اس کا باپ انگریز کا دشمن تھا, ہم اس کو بھی انگریز کا دشمن بنائیں گے. یہ دراصل دارالعلوم کی تاریخ ہے. چنانچہ دارالعلوم کی بنیاد ہوتی ہے اور بالکل اسی طرح کوئی تعلق اس کا دنیا سے نہیں ہے. ہمیں بچہ دو, مجاہد کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے. آج دنیا نہیں جانتی, یہ سمجھتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف پڑھانے کی جگہ نہیں.